بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں خالد چودھری پروگرام خوشبو وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ناظرین اس سے پہلے میں نے یہ پروگرام پہلے بھی کیا تھا. قربان حسین صاحب جو کہ سابقہ ڈپٹی کمشنر انکم ٹیکس ہیں، ان کے ساتھ ایک بہت دردناک واقعہ پیش ہوا. ان کا جو نوجوان بیٹا جو کہ دبئی میں اس کو ڈسپیئر ہو گیا، وہ کس طریقے سے ہوا، اور ابھی کئی سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک یہ اس پریشانی میں ہے کہ یہ کریں کیا. ایمبیسی سے رابطہ کیا، بہت سارے آفیشل سے رابطہ کیا، عدالتوں سے رابطہ کیا، بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ وہ ایک انصاف کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اور یہاں پر اگر سیاستدان کا بچہ گم ہو جائے تو اس کے لیے پوری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے. یوسف رضا گیلانی کا بیٹا گم ہوا، دیکھیں کس طرح انہیں بازیاب کرایا. سلمان تشیر صاحب کا بیٹا ہوا تھا، وہ کس طرح بازیاب کرایا. اس طرح بہت ساری اور مثالیں ہیں. مگر کیا وجہ ہے کہ جب عام پبلک کے ساتھ جو سلوک ہونا، وہ تو ہونا ہی ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، اور ان کی دیکھیں اپنا بھی اتنا اثر رسوخ ہوگا اپنی محکمے میں بھی. مگر دیکھیں پھر بھی انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانا پڑ رہی ہیں. کہ بیٹا جو دبئی میں گم ہوا تھا، ایمبیسی سے رابطہ کیا، عدالتوں میں گئے، اور جس آدمی نے گم کیا، جس کے اوپر ان کو شک ہے، وہ یہاں پر ایک عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے. لگژری گاڑیاں، لگژری جو گارسیں رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک مافیا ہے جن لوگوں نے مل کے یہ جو کیا. تو ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں جب سے وہ ڈسپیئر ہوئے. آج اب ان کی جو ہے جو بات سنیں گے، انہیں کی زبانی سنیں گے. اور میری آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ کوشش کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہم بھی کوشش کریں کہ جو حکمران بالا ہیں ان کی کانوں تک یہ بات پہنچے، یا آئی ایس آئی اور یا آرمی اس میں انوالومنٹ کرے. جو آدمی جس کے اوپر یہ شک کرتے ہیں اس سے ایک انویسٹیگیشن کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہم. جی قربان صاحب السلام علیکم. واسوان جی، میں آج اپنے بات چیت کی ابتدا جو ہے نا اللہ کے پاک نام سے لے کر کروں گا، جو جانوں کا پالنے والا ہے، جو مسبب اسباب ہے، جو مصیبتیں دور کرنے والا ہے، اسی پر تکیہ کر کے کوشش میں کر رہا ہوں. اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ ایک مجھے نہ جانتے ہوئے بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں. اور جو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے، یہ تو بیٹے کا معاملہ ہے. کسی کا بیٹا بھی اگر گم ہو جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی، یہ میں ہی جانتا ہوں. میں اور میری وائف وہ ہائی اسکول ٹیچر ریٹائرڈ ہے. میں انکم ٹیکس میں ڈپٹی کمشنر ریٹائر ہوا ہوں. اور اپنے عدل مکان کانشیسلی وی سارٹ بوتھ آنیسٹلی اینڈ وی brought up or groomed our children with our legal sources. Now I will explain very briefly. My son Mohammad Rahmatin did his MBA Finance from Bali University, Islamabad, and after some practical job experience with a Pakistani oil company, PEL, he went to UAE in mid of 2012 illegally by fulfilling all legal obligations, because we believe in legality of process. He got job as per documents. He was his Akama or residence, whatever it is. This information is available with me in shape of documents. He got his job with the Dubai Commodity Commercial Center, Dubai, but his appointment offer letter was issued by a company known as Rustam Extreme Solutions
902 Tiffany Towers, Dubai, whose, جی whose three owners are all Pakistani: Raja Sarfraz of Islamabad, جی uh, Hyder Ali Khalid, and Abdul Aziz Khalid. Uh, he- sorry, I'm full of emotions. Sorry. Uh, but he never, he was never, he never joined that Dubai Commercial Community Center, but was employed by Mr. Muslim Solution. The owners, Raja Sarfraz, Delhi Khalid, Abdul Aziz Khalid, they know how they managed, how they manipulated that he was accommodated there. Uh, they suspect and needs to be investigated. جی Uh, secondly, uh, my son was sent to bank without card in a car hired by the company whose driver Amr Khan was the owner of the car, and it was hired. Car and driver both were hired by the company on monthly basis. My son, when he was he went missing on 2nd March, but the same driver, Amr Khan, took him on 1st March as well, and checks were not encashed, and they had to come back, and the owner asked my son to visit the very next day to bring the cash. The very next day, the same driver, Amr Khan, collected him from his residence, uh, took got the checks from company's office and went to bank on 2nd March. But my son never uh, came back to office or to his residence since March, though 2nd March 2014, and we are still clueless about his existence or otherwise. I, as I said earlier, I went there into UAE in 2014 on 3 visits. جی I stayed there. I met uh, Pakistani Consul General and Parliament officials, and also Ambassador, Pak Ambassador in Abu Dhabi on 18th August 2014. I signed the FIR. جی Uh, the driver was arrested uh, as he burnt his car and gave different statements, contradictory statements uh, that I told you already. In the first statement, he said he's smoker and the car got flamed. It was fired due to the smoking. جی But his officials, there is a forensic report, they declared that he is non-smoker. And the second day, he admitted that he himself burned the car. This shows his role, and he had a prior knowledge of first day visit 1st March, and it is very obvious that he did all the things, but the Bay government police, they took it as a theft case, and they did not bother to probe uh, whether my son was killed, God forbid. Mr. Suraj Sarfraz of Islamabad, he in his FIR stated, and FIR in Arabic and English translation is available with me. He stated before the Dubai police, JL, Jebel Ali police station, that he lodged FIR against my son and the driver as well, as the driver was in their employment. On the other hand,
Adil Ali Khalid, who signed the checks. The checks were of another company, uh, which was an entirely different company. I don't know why Adil Ali Khalid gave the checks to my son. He could give to the employee of other person, other company, like Avid Petroleum. Uh, this person, Mr. Adil Ali Khalid, stated that he did not know, he do not know. Uh, Sure, me, sir, that he did not know the driver, Amr Khan, جی though he had been paying him salary. He knew, he gave the employment to driver as well. So I don't know why. It's obvious that he was telling lie. As a result of being a father, I hired two law firms uh, of Dubai and paid them uh, thousands of UAE dirhams, and in Pakistan, rupee currency, it was lakhs of rupees, which were beyond my power and my financial resources. These were the sums of my pension and pension of my wife, which we got. My wife is also a retired FG school teacher, run by Pakistan Army. Uh, so the our ambassador and consul general, uh, I request them and I ask them, they can, they know I can, uh, both firms, I can tell their names and phone addresses. They can ask what was their agreement. What was my agreement? My agreement was with both of them that they will charge 50% first to trace my son, and remaining 50% on after his recovery, and to appear before courts. But my son is still missing, is still clueless, hence it's their legal obligation, their moral legal obligation, that they got the money for recovery, which has not been done so far. The ambassador, Pak ambassador, and consul general I say my demand. It's not my request. It is my demand. They should look after. They should contact those two law firms and ask them to for recovery of my son. Number. This is my second. The next demand is that my son Mambar Mateen was maintaining a bank account in NBD Bank, for which bank account number is with Foreign Affairs, Islamabad, Embassy, Pak Embassy, and Consul General. At the day of his disappearance, there was a balance of his about 15,000 UAE dirhams, which are legal right of his wife and daughter, which was, I may also mention that he called his wife and 1.5 year daughter on 1st January, 2nd January 2014, and he went missing on 2 March 2014, just after 2 months. How could, by hiring a room in some villa, how could he afford? How could he afford to leave them on own mercy? They were strangers. They were newcomers there. جی Then I had to go there. I went there. My son from America, who's a doctor, and my nephew from London. They both came. They were the first to reach there. Uh, I was also in America with my son. I also came back to Pakistan, and since I had green card, all that,
but I surrendered. I forgone. I'm not no more interested. I came back. I have also been visiting UAE and police officials, uh, but all went all went vain because I'm a common man. Had I been a minister, as has been a judge of Supreme Court of Pakistan, as I been a Pak Army General, had I been President of Pakistan, had I been Prime Minister of Pakistan, my son would have. I, I will discover my only priority is to know what happened to him, what fate he met. Is he alive? Or if he's not alive, then I must know. This is my right. The next, my point is that I approached Islamabad High Court. The court case was heard by جی جی different judges. At the end, a very well-known judge, Mr. Mohsen Kiani, he gave a verdict, and it was not order, it was just سیٹ sermon for government of Pakistan. That is a citizen of Pakistan should be looked after. His educated son, MBA son, innocent son, should be traced, but nobody. What can I say? I also went to Senate of Pakistan, Senate, جی Human Rights, National Human Rights, Senate Committee of Human Rights. There, in 2017, I was heard. There were not number of senators. They spoke, and my wife also spoke. جی They, what was their recommendation or directions? Their directions was the direction of the Senate was it was a meeting, minutes of the meeting, which is available, which is available in the files of Interior Ministry of Pakistan and in the files of Foreign Office Pakistan, in which they recommended that Foreign Office should include this issue in Prime Minister talking point with UAE leader. I believe this has not been done. What can I say? Similarly, in this same meeting, the Senate committee also recommended, also issued direction to the Interior Ministry that the Interior Ministry should register an FIR uh, in line with Section 3 and 4 of the PPC, which envisaged. I am also law. I have done also law, studied law, in which states which envisage that if a Pakistani commits a crime against another Pakistani, the same crime will be as considered as it has been done in Pakistan. What the Interior Ministry has done, I've been visiting the Interior Ministry, the officers. They were uh, arrogant and dictators. They were just what can I say? They did what they did. I don't know, but I've been visiting them. I've been discussing them. I am writing them. One lady told me once that your file is not traceable. Huh. I said to her, your file is not traceable, but my son is also not traceable. Secondly, the next point is that my son was sent with the driver without guard. Uh, I don't know why he was sent without guard for encashing for bringing substantial amount from bank. And I also know it is practice that companies, uh, while doing so, they they get insurance cover from insurance companies, uh, which is called cash in transit insurance. Definitely, the company should have insured, should have the insurance policy, should have insured
this transaction as well. This needs to be thrashed out. The companies, yes, another thing, the Rustom Muslim Solution has its act office is in Blue Area, Islamabad. As per address given in the appointment letter, and telephone numbers are also mentioned there. I can't ask them. This is duty of government of Pakistan. If there is definitely there is government of Pakistan. I believe in it. Similarly, institutions or organizations who usually get some insured جی during transit, they also get insurance policy for that particular employee who is who goes to bank, who is sent to bank and to bring the cash. I don't know whether this company, Rustom Muslim Institution, it is LLC. It is a limited company. It is not جی a جی one-man show. It is a properly constituted as per جی incorporated as per law of the UAE. Next point is that I applied twice, lodged my complaint on a famous Prime Minister Citizen portal, and both times I got replies after years, months and years. The reply was from a very junior official of the Consulate General, Dubai, that we write letter, we approach UAE government, but they never respond to our letters. And this is, hence your case, your issue stands solved, your issue stands solved, and your complaint is closed. See this, just throwing salt on my bones. Yeah, this جی is their reply. کہ وہ جواب نہیں دیتے ہیں اس لیے آپ کا مسئلہ ختم ہو گیا، یہ حل ہو گیا آپ کا مسئلہ. جی جی ان کا بیٹا گم ہو نا تو میں پھر بتاؤں، ان سے پوچھوں کہ مسئلہ ایسے کیسے حل ہوتا ہے، بیٹا جی میرا گم ہو گیا. جی اگلی میری گزارش ہے کہ مجھے اس بندے سے جو ڈرائیور ہے، اس نے پاکستان میں آ کر ایک پیلس ٹائپ گھر بنایا ہے کوہاٹ کے پاس، اور جی لگیج کار وہ خریدتا ہے. اور جی اس نے میرا ایک بیٹا ہے، ہو از این آرمی آفیسر، نیول آفیسر. اس کو کون سے نمبر تلاش کیا، اسے گھر 100 دفعہ فون کی، فون نمبر اس کا فون گھر تھا. پھر جب وہ گھر آیا تو پھر اس کی فون آئی اور اس نے تھریٹنگ کال دی. 14 منٹ کی کال ہے، 14 منٹ کی. اس کی ریکارڈنگ ہے میرے پاس. وہ ریکارڈنگ میں نے کورٹس میں یہاں پیش کی ہیں. اور اس میں اس نے کہا جی کہ وہ سم جو تھی UAE کی تھی اور وہ جی بندہ پاکستان میں تھا. یہ جی سائبر کرائم ہے، یہ سائبر کرائم بڑا، جی یہ جی کہتے ہیں سائبر کرائم میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہے. میں نے FIA کو لیٹر بھی لکھا، کئی لیٹر لکھے، ساتھ CD بھیجی، اور CD سے FIA آفس سے گم ہو گئی ہے. جی جی سی دس. جی جی تو میں پرائم منسٹر آف پاکستان سے جن کو میں نے ووٹ دیا، خدا کی قسم ووٹ دیا ہے میں نے اس بندے کو، جی ہو سکتا ہے آئندہ بھی دے دوں، اگرچہ ساری اب خرابی بڑی ہو چکی ہے، بڑا کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے پاس آپشن اور بھی کوئی آپشن نہیں ہے، سچی بات ہے اس ملک میں. جی تو لیکن ان کی طرف سے مجھے سچی بات ہے، اس کے میں MNA سے بھی ملا، جو ہمارا MNA ہے، اس کا نام صداقت علی خان ہے. جی اور وہ کہتے ہیں میں آپ کو ملاؤں گا شاید شاہ محمود قریشی صاحب سے. شاید محمود قریشی ان کا اپنا بیٹا گم ہو نا تو پھر میں پوچھوں اس سے. جی اس نے مجھے میں ان کو چٹھیاں لکھ تھک گیا ہوں، اور وہ مطلب کسی ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا. وہ بڑے ٹھیک ہے، امپورٹنٹ ہیں، بڑے وہ بہت جان پر وہ بڑے انرجیٹک ہیں، وہ ملتے ہیں جا کے رولر سے. لیکن میں بھی اسی ملک کا باشندہ ہوں، تو لیکن میرے پاس پاور نہیں ہے، میں ہوپ لیس ہوں. اللہ میں نہیں اصل کو اللہ فاول آفتہ کی دنیا والا آ رہا. اللہ میں نہیں عزب کلم میں وزن عز والکسل بخل والجبن. ہے اللہ میں کمزور ہوں، میں بے کس ہوں، میں لاچار ہوں، میں بزدل ہوں، مجھ پر رحم فرما.
اچھا آگے ہے جی. ہاں یس اٹ از اے سائبر کرائم کہ اس نے کوارٹ سے یو اے کی سم پر کال کیسے کیا. اچھا کال اگر آپ سنیں نا اس میں اس نے کہا جی کہ میں تو ادھر آ گیا ہوں، یو اے آ گیا ہوں، سمندر کی طرف سے آیا ہوں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لانچز چلتی ہیں اور ہم آتے جاتے رہتے ہیں، اور میں اس وقت یو اے سے کال آپ کو کر رہا ہوں. ویئر ایز he was supposed to be in Kohat because he was deported from there. اور یہ ایف آئی اے والے بڑے بڑے افسر جو ہیں جی جی وہ کیا کر رہے ہیں، بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، بڑی اتھارٹی ہے ان کی. جی آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. میرے لیے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، میری سیٹی انہوں نے گم کر دی اور میں چٹھیاں لکھ لکھ کے انہیں کر کے تھک گیا ہوں. اب میں خاموش ہو گیا ہوں، میرے پاس پاور نہیں ہے جی. اگر پاور ہو نا جی، جی میرے جی پاس پاور ہو تو میں ادھر اکیلے میاں بیوی بہو کے ساتھ میں نے، اور ہاں اسلام آباد کا نیشنل پریس کلب ہے، وہاں بھی میں ایجیٹیٹ کرتا رہا ہوں جی. اور ایک دفعہ اللہ اسے خوش رکھے، بڑا ہی فیمس آدمی ہے پاکستان کا، آغا ظفر الہی انویسٹر تھے، اس کا چاچا بھی انویسٹر تھا، اس کا تایا بھی انویسٹر تھا، اس کے والد انویسٹر تھے. وہ میرے پاس آئے، میرے ادھر انہوں نے اس میں حصہ لیا، میری اس میں ایجیٹیشن میں. تو اس کی بھی ویڈیو فیڈیو میں پتہ نہیں کہیں پڑی ہوگی. تو بہرحال زیادہ لمبی بات کیا کرنی جی، میرا بیٹا گم ہے جی. اچھا ہاں یس، ایک اور جو پوائنٹ ہے کہ میرا بیٹا اس نے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن اور سے جتنے بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں پوری کر کے گیا تھا لیگلی. اور اس کا یہ تھا، ان کا ایک قانون ہے، اگر بندہ ود ان 2 years آف ڈپارچر فرام پاکستان اگر مس ایپ ہو جائے تو اس کو 10 لاکھ کی انشورنس پیسے ملیں گے. مجھے خدا کی قسم، مجھے بیٹا مل جائے تو میں 10 لاکھ جو ہے نا میں او اے پی کے دے دوں گا جی، 20 لاکھ دے دوں گا اے یو پی کو جو اپنے بچوں کو دے. ان کو میں نے چٹھیاں لکھی ہیں. ایک ہاں بچے کے میں نے انشورنس بھی کرائی تھی جی، میرے اور 2 بیٹے ہیں، ان کی میں نے انشورنس کرائی اور میں خود پریمیم پے کرتا ہوں، چھوٹی چھوٹی انشورنس 3 لاکھ کی، 4 لاکھ کی، 2 لاکھ کی. تو وہ میں نے ان کو لکھا جی کہ میرا بیٹا اس طرح گم ہو گیا ہے، تو اس کا مجھے جو پریمیم پے کیا اور بونس مجھے پے کریں. وہ کہتے ہیں جی کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ، اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ عدالت میں جاؤ اور وکیل کو 1 لاکھ روپیہ دو. 1 لاکھ کی پالیسی ہے جو 1 لاکھ روپیہ میں وکیل کو دوں جی. تو وہ جو مطلب نان سینس قسم کی جی ان کے قانون ہیں جی. اور اگر وہ پیسے مجھے ملیں نا تو میں پیسے اسٹیٹ لائف والوں کو کہوں گا کہ تمہارے بچے جو گم ہوں گے ان کے لیے خرچ کر دینا خبیصو. بس وہ یہ میری گزارشات ہیں جی. تو جی ناظرین، ابھی آپ نے میں پتہ ساری نہیں کیسے اسٹوری سنی. بیان کر سکتا ہوں میں، کیونکہ میں سینسز میں نہیں ہوں جی. اور لیکن یہ ہے کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے جی میرے ساتھ، اٹس اے ظلم. اور اوپر بھی کرمنل بیٹھے ہوئے ہیں جی، ویدر ہیئر اور ویدر دیئر، ان کو کوئی احساس نہیں ہے. اور دے آر ناٹ ہیومن بینگس، دے آر ناٹ، دے آر ویری کروئل، دے آر ویری کروئل. جی ناظرین، ابھی آپ نے یہ ساری اسٹوری سنی جس میں قربان صاحب کے خیال میں وہ جو لڑکا ہے وہ کوہاٹ میں ہے اور لگزری لائف گزار رہا ہے. ان کو ان کے اوپر شک ہے. باقی جو رویہ ہے دبئی ایمبیسی کا وہ بھی بڑا افسوسناک ہے. اور جو بے رخی اور بے بسی ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ باسوائے بے بس ہیں. آپ اندازہ کریں کہ بچوں کو کتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہماری بیٹی ہے، بیٹی کو کتنا پیار کرتے ہیں، بچہ چھوٹے سے 1.5 سال کتنا کی پیار تھی، کرتے ہیں. بچی 8 سال کی ہو گئی ہے اسی بیٹی کی. ان کی بیٹی 8 سال کی ہو گئی ہے. تو دیکھیں وہ بھی ڈسپیئر، جبکہ کوئی اس کی خیر خبر نہیں کہاں پہ ہے. تو اس حوالے سے نہ تو دبئی گورنمنٹ کا کوئی انویسٹیگیشن سسٹم وہ بھی ناکارہ ہی نظر آیا، انہوں نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی. باقی جو لڑکا اس کیس میں ہے
اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اس نے کیسے کیسے یہ پیسہ لیا. عامر خان میرزائی گاؤں ہے جی، عامر خان ڈرائیور تھا اس کا جو. عامر خان، اس کی جو ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس کے لیے میری جو پرائم منسٹر آف پاکستان سے جو ہے بڑی دربانہ اپیل ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ قربان صاحب جو ہے آپ کے ووٹر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ظلم اور کئی سالوں سے یہ اس تکلیف اس درد کے ساتھ یہ اپنی مختلف طریقوں سے کوششیں کر رہے ہیں. میں نے بھی ایک دو فورم کے ساتھ کیے ہیں، ابھی اور بھی کوشش ہم کر رہے ہیں کسی طریقے سے ہم اس جگہ تک پہنچ جائیں. تو دبئی میں بھی ہم نے 92 نیوز کے نمائندوں سے بھی رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا جی وہ دبئی والی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہا تھا یہ جو ہے کیس یہ فنش ہو گیا، اس کا بھی اور ہم نہیں فرق کر سکتے. اب اس کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہمارا فورن آفس کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے دبئی گورنمنٹ کے اوپر، کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو حکومتیں انہوں نے قرضے بہت لیے ہوئے ہیں ان ملکوں سے، تو یہ ان کو اس طریقے سے پریشرائز نہیں کرتے. عمران صاحب، یہ لوگ جب کسی پیسے ڈال لیے ہونا تو پھر آپ سر جھکا کر ہی بات کرتے ہیں، اس حد تک نہیں جاتے. بتائیے کہ اگر ہماری ایجنسی اس لڑکے کو عامر خان کو اٹھائے اس سے انویسٹیگیشن کریں تو ایک حد تک کچھ نہ کچھ سرے تک پہنچ سکتے ہیں. پر ہمارا بدقسمتی یہ کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے، جس سسٹم ایسا ہے اس کے اندر جائیں تو پھر عدالتیں آ جاتی ہیں، پھر جو ڈیٹس میں مل جاتی ضمانتیں مل جاتی ہیں، وہ سسٹم چلتا رہتا ہے. تو انصاف کی توقع پھر یہاں پر نہیں ہوتی، پھر لوگ نہیں ساڑتے ہیں. وہاں سے ابھی آخر میں آپ کو میسج دیں، آرمی چیف کو میسج دیں. میں آپ کی جو ویڈیو ہے یہ آرمی چیف تک کو انشاءاللہ پرائم منسٹر تک میں یوٹیوب کا لنک بناؤں گا، بنا کے وہاں پر بھی بھیجوں گا. دیکھیے آپ جی، آخری میسج دیں. میں پری پاکستان پرو پاکستان ہوں جی، اور پرو آرمی ہوں جی. اور اس آئی فر بلیف آنیسٹلی کہ اگر آرمی نہ ہو نا پاکستان میں جی، جیسی ہے ہماری فرسٹ کلاس آرمی ہے، بہترین آرمی ہے، تو یہ ہمارا ملک خدا نہ خواستہ یہ یونائٹیڈ نہیں رہ سکتا. مطلب اللہ نہ کرے ڈس انٹیگریٹ ہو، لیکن پاکستان آرمی جو ہے نا اٹ از پلینگ اٹس بیسٹ رول. میرا بیٹا دیکھو آرمی افسر ہے، میرا والد آرمی میں تھے. میں خود جو ہے نا ٹیکس کنسلٹنسی کرتا ہوں، اور بہت سارے آرمی آفیسرز میرے مطلب ان کے میں سروس کر رہا ہوں. جب میں سروس میں تھا اس وقت میں آئی ٹی او ملٹری سرکل، اور اس وقت کے پریزیڈنٹ مرحوم شہید ضیاء الحق صاحب، انہوں نے ٹی وی پر کہا تھا کہ میں آئی ٹی او سے خود جا کے ٹیکس ریٹرن دوں گا. آئی واز ویٹنگ فار، میں نے پوری تیاری کر لی تھی اپنے کمرے میں، اپنے سینئرس کے کہنے پر، کارپیٹس کرٹنس، کہ وہ پریزیڈنٹ آئیں گے تو میں انہیں گریٹ کروں گا. لیکن انلکیلی ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور میں پھر پیدل 10 میل چل کے ان کے جنازے میں گیا تھا جی. مطلب ایک میرے اندر ایک تھا، ایک مطلب ایک اور آرمی افسر سے میرے ساتھ ہوں، دونوں مل کے پیدل چل کے گئے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرمی ہماری جو ہے نا کر سکتی ہے، بہت کچھ کر سکتی ہے. اور ہماری جو جی انشاءاللہ ہم آرمی چیف سے ایجنسی ہے، ہماری ٹیم ایجنسی، وی آر پراؤڈ آف اٹ. اور دے ہیو دا اپریٹس، دے ہیو دا آل نیسیسری اپریٹس، اور ول اگر ہو تو کر سکتے ہیں. مطلب میں چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ چل جائے جی کہ میرا بیٹا زندہ ہے تو کہاں ہے، کس حالت میں ہے. اگر زندہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کی مطلب باڈی میں اب واپس لانا چاہتا ہوں اپنے ملک میں. اس جو ہے نا سینڈز میں، وہ بروکل سینڈز میں نہیں رکھنا چاہتا. اور آئی وانٹ ٹو برنگ جہاں میرے انسسٹرز مدفون ہیں، اللہ نہ کرے کہ وہ اگر چلا گیا دنیا سے، تو میں جہاں میری فیوچر میں میری قبر بننی ہے، میں وہیں اس کو کرنا چاہتا ہوں. جی میری جو ہے آرمی چیف سے اور پرائم منسٹر پاکستان سے اپیل ہے کہ وہ اس مسئلے کو جو ذاتی طور پر اس کو دیکھیں، اور جہاں تک بھی جو متعلقہ امبیسڈر ہے دبئی کے ادھر بیٹھے ان سے بات کریں. آرمی چیف سے ریکویسٹ ہے
کہ دیکھیے اب ان کی پکار آپ کے پاس آئی ہے، جو کہ آپ کی ایک آخری جو ہے یہ امید کی کرن ہے آرمی چیف اور پرائم منسٹر صاحب، اور چونکہ یہ معاملہ فورن کا ہے تو انٹرنلی نہیں ہے، تو اس کے لیے جب تک ہائی لیول کے اوپر ورک نہیں ہوگا، ذاتی دلچسپی کے ساتھ ورک نہیں کیا جائے گا، تو یہ کام جو ہے ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے اس کے ساتھ ہی ناظرین میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ہم گاہے بگاہے اس کیس کے اوپر نظر رکھیں گے کہ یہ کیس کہاں تک پہنچا۔ تو اب انشاءاللہ میں یہ لنک جو بھیجتا ہوں یہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی اور آرمی چیف صاحب کو بھی، اور بھی میرے دوست جتنے بھی ہیں، اگر کسی کا دبئی، چونکہ کیس دبئی میں ہے تو وہاں پر مسئلہ ہوا تھا، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اچھی خبر ملے گی، اللہ تعالیٰ مشکل ان کی آسان کریں۔ ناظرین اس کے ساتھ میں اجازت دوں گا۔ دبئی گورنمنٹ نے یا پولیس نے اس کو تھیفٹ کے طور پر ٹریٹ کیا، تھیفٹ۔ باقی جو ہے نا آئی ڈونٹ نو وائی کہ انہوں نے دوسرا پہلو جو ہے دوسرا اسپیکٹ کڈنیپنگ اینڈ گاڈ فار بٹ کلنگ، انہوں نے بس جب وہ مان گیا جی کہ میں نے پیسے ہم دونوں نے کیے ہیں، تو بس وہ پہلے وہ نہیں مان رہا تھا، بعد میں مان گیا وہ ڈرائیور جو ہے۔ اصل بندہ ہی عامر خان، یہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ بندہ عامر خان کو اب مالکوں پکڑا سے جائے تو یہ سب کچھ بتا دے گا۔ جتنے وہاں کام کرتے تھے نا، ان کو میں نے رابطے کی کوشش کی تو وہ دے آر ڈم، دے ڈونٹ اسپیک، دے ڈونٹ اوپن دیئر ماؤتھ۔ وہ مالکوں نے ان کو اتنا ٹیررائز کیا ہوا ہے جو پاکستانی مالکان ہیں کہ تم نے بالکل کوئی بات نہیں کرنی اس متعلق۔ تو پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو مالکوں کے کیا رول ہے۔ اور انہوں نے they threatened us also۔ میرا بیٹا جو امریکہ سے آیا تھا اس کو انہوں نے 2 تاریخ کو 3 کو 6 تاریخ کو انہوں نے اس کو میٹنگ میں بلایا اور اسے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ویئر از یور بردر، اسے بھی لاؤ اور پیسے بھی لاؤ اور ہم اسے سیف ہگیٹ دے دیں گے۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے پیسے اسی کو پکڑ کے پیسے بھی چھین لیے، خدا نہ خواستہ آئی ڈونٹ نو اسے کہیں غلام بنا لیا ہے، یا لیکن موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے ڈرائیور بھی ان سے ملا ہو، آئی ڈونٹ نو، اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ ان کو دیکھے گا۔ یہی میری آخری امید ہے، اللہ پر ہی ہے۔ میں تو شاید کچھ نہ کر سکوں، میں اب پوزیشن میں نہیں ہوں، نہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کرے جی۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اور آرمی چیف اس والے سے نوٹس لیں گے اور ترجیح بنیادوں پر کچھ ہمیں کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ کو اجر دے جی، اللہ کو اجر دے، دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ۔ آپ کو خوشیاں دیں۔ تھینک یو، really grateful. You are great. You are great. Thank you.